دوستو ورنہ عربوں کے خلاف جب وہ خدا کو مانتے تھے تو ان کے خلاف جنگ کی تو کیا بنتی ہے؟ بت تو انہوں نے رکھے ہوئے تھے خدا تک پہنچنے کے لیے. کس کے لیے؟ خدا تک پہنچ. ایک قرآن چ لکھیا ہے, ایک قرآن چ پڑھ لو مولویوں نو, جیڑا بت ان کہتے ہیں کہ خدا تک پہنچنا ہے تو خدا دی انہوں نے لڑائی کوئی نہیں, جب منزل خدا کی تھی تو بتوں سے لڑائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے تھے بتوں کی. بات سنو, میری بات سنو, عبادت تو ہو ہی نہیں سکتی خدا کے بغیر کسی کی. انہوں نے کہا اس لیے رکھے ہوئے ہیں خدا تک پہنچیں گے. تو منزل کافر کی بھی خدا ہو, منزل مومن کی بھی خدا ہو, پھر مومن کافر کا فرق کیسے نکالیں گے؟ وہ بھی تو کہتے تھے, یہ قرآن کی گواہی ہے, میں خود کوڑو نہیں کہہ رہا, میں کوڑو نہیں کہہ رہا, قرآن کہتا ہے. کافروں نے کہا بت اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے رب تک پہنچیے, انہاں دے ذریعے عبادت کریے, خدا تک پہنچیے. کافر کی منزل بھی خدا, مومن کی منزل بھی خدا. تو کیسے پتا چلے گا کہ سچے راستے والا کون ہے؟ تو سنو, جس راستے میں مصطفیٰ کا نام نہیں آتا وہ راستہ سچا نہیں ہو سکتا, چاہے خدا تک پہنچنے کا راستہ ہی کیوں نہ ہو. واہ اللہ اکبر. میرے دوستو, اسلام کا اول بھی میرا آقا ہے, اسلام کا آخر بھی میرا آقا ہے. فرمایا منع کر دو کافروں کو, حج کرنے نہ کی کریں, اعلان کر دے کافروں بت پرستی چھوڑ دیو, کافروں اے کام کرنا چھوڑ دیو. یہ بھی کوئی گل, ایک بندہ بھیڑا بھی ہوئے تو چنگا کام کردا ہوئے تو انہوں چنگے کام تو بھی ڈاک چھڑو. نوری صاحب کوئی نوش نہیں پاؤ اس سے. کافر تھے بتوں کی وجہ سے, کافر ہوں گے کسی اور وجہ سے. کسی آدمی کو روکا جائے تو برے کام سے روکا جاتا ہے, اچھے کام سے تو روکا نہیں جاتا. کافر کام برا تو نہیں کر رہے تھے. کیا حج کرنا برائی تھی؟ تو پھر کیوں روکے نہیں؟ سنو سنو میرے دوستو, میرے کافر میرے آقا کے گستاخ تھے, قیامت تک میرے رب نے مور لگا دی. جس طرح مکے کے کافروں کا حج قبول نہیں ہو سکتا کہ وہ سرکار کے گستاخ تھے, اسی طرح قیامت تک میرے نبی پاک کے گستاخوں کا حج قبول نہیں ہو سکتا. وہ مکے کا امام ہو, کعبے کا امام ہو, سعودیہ کا شہنشاہ ہو, پاکستان کا ملا ہو, قیامت تک اس کا حج اسی طرح قبول نہیں ہو سکتا جس طرح میرے آقا کے گستاخوں کا, مکے والوں کافروں کا حج قبول نہیں ہوتا تھا. نہیں ہوتا. حج صرف میرے آقا کے غلاموں کا ہے. اگر کوئی بھابی ٹر جاوے, مکے مر جائے, حج اس کو اسلام کا کوئی فیض نہیں پہنچ سکتا. اس لیے نہیں انہوں نے نہیں پہنچیا جنہوں نے حج بنایا تھا. میرے نبی پاک کے گستاخ کا حج نہیں, حج صرف میرے سرکار دو عالم کے غلاموں کا ہوگا. فرمایا مکے والو اب تم حج کرنے نہیں آ سکتے, اگلے سال سے کافروں تمہارا حج بند ہے. تم خدا کو کافروں مانتے ہو, مصطفیٰ کا انکار کرتے ہو, خدا کا حج کرتے ہو, مصطفیٰ کی گستاخی کرتے ہو, کافروں تمہارا حج بند ہے. صحیح ہے, یہی کہا تھا, کافروں حج کرنا آنا, تمہارا حج بند ہے. بے شک تم خدا کو مانتے ہو, حج کرتے ہو, میرے مصطفیٰ کے گستاخ ہو, تمہارا حج نہیں ہو سکتا. غریب پاکستانی کا حج ہو سکتا ہے, حج والے امام کا, امام کعبہ کا حج نہیں ہو سکتا. میرے آقا کے گستاخوں کا حج نہیں ہو سکتا. انہیں دے کوئی حج نہیں جے, انہیں دے کوئی عمرے نہیں جے. ایک کاروباری لوگ سنو, حج اسی کا جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت کے دریا بہ رہے ہیں. تہاڈا حج بند,
اگلے سال خدا کا رسول حج کرنے آئے گا، تیاریاں ہو گئی ہیں۔ میرے رسول پاک نے اگلے سال حج دا اعلان کرتا، لوگوں نو ہدایت نامے نہیں بھیجے کہ احرام بننے جے، گٹے ننگے رکھنے جے، جتی اسفنج دی پانی ادو ہوندی نہیں سی، جتی یہ جو مولوی جوتی پہناتے ہیں اسفنج والی، یہ جتنے وضو کرن جاندے چکڑ ہوندا ہے پچکا پچکا، نالے اپنے کپڑے پلیت، نالے سارے جنہاں کول لنگے وہ بھی پلیت، یہ ثواب جتی پوان والے مولویاں نو گیا، اللہ قبول کرے، انہاں نو ہی گیا کہ ہر حاجی پلیت اس جتی دے ہتھوں، لیکن مولوی پوانوں بعد نہیں رہے، کیوں جی انہوں ہی جائے گا نا ثواب، اسی تو نہیں روکی دا، میں کہنا کوئی ثواب انہوں نے بھی جاندہ ہی رہے، چکڑے سفانج دی جتی پاک ٹرو پچک پچک کر دی پچھو پوے گی تے ساریاں چھٹاں پائی جاندی کہ نہیں پائی جاندی، کسی حاجی دے کپڑے پاک ہوندے نہیں ہوندے، اے بے غیرت کتاباں لکھن تو بعد آئیں کہ لوگوں نے انسان بنن دا طریقہ سکھان، سون حاجی پاک ہے، جتنے اس کے کپڑے پلیت ہوئے، جتنی اس کے ساتھ زیادتی وہ سارے کے سارے گراہ ان کتاباں لکھن والے مولویاں نو جانا جائے۔ میرے آقا حج کے لیے نکلے، اعلان ہو گیا، دنیا نکل پئی، عربوں کو پتا تھا، عربوں کو پتا تھا، اگال سنا عرباں نو حج دا پتا سی، چوری شریف دا مرید ہوئے، او دی اولاد ہوئے، انہوں چوری شریف دا راہ نہ آندا ہوئے، کوئی گل بن سکے گی؟ جنہاں اولاداں نو اپنے راہ نہیں دسے، اولاداں کھڑیاں نہیں ہو سکتی۔ سنو، عربوں کو پتا تھا حج کیسے کرنا ہے، عربوں کو پتا تھا حج کیسے کرنا ہے، احرام باندھ لیا، حضرت علی نے یمن سے باندھ لیا، حضور نے مدینے سے باہر نکل کر، اب میقات مقرر ہوئی، پتہ نہیں پہلے میقات کہاں تھے، حضور نے مدینہ منورہ سے باہر نکل کے احرام باندھا۔ امام بخاری یہاں پر ایک حدیث لاتا ہے، میرا دلے میں تو انہوں ضرور سنا دیں، جدو سرکار دا اٹھ کھڑا ہویا مدینے سے حج کی روانگی کے لیے، تو مدینے کی ایک نوجوان لڑکی آئی، آ کے میرے حضور سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پر حج فرض تھا، وہ حج نہیں کر سکا، بیمار ہے، یا نہیں میں باپ کی جگہ پہ حج کر سکتی ہوں؟ عورت نوجوان لڑکی ہزاروں کے مجمع میں آ کے مسئلہ پوچھ رہی ہے، حضور دی ڈاچی، حضور کی اونٹ کے پیچھے حضور کے چچا زاد بھائی فضل بن عباس بیٹھے تھے، جوان ہے، سوال پوچھن والی کڑی بھی جوان ہے، تقاضا ہے بشری نال، حضرت فضل بن عباس کڑی نو گھور گھور کے ویکھن لگ پے، تے کڑی حضرت فضل بن عباس نو گھور گھور کے ویکھن لگ پئی، دو جواناں دی نظر آپے چ ٹکرا گئی، جس ویلے سرکار نے ویکھیا یہ دونوں ایک دوسرے نال ویکھن ڈین، سرکار نے فضل بن عباس دا سر پھڑیا تے منہ انج کر کے پھیر دیتا۔ یہ دنیا جتنے منافق مولوی نالے کہندے نے بخاری سچی ہے، حج دے واقعہ تو بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، قرآن مکمل ہو گیا، جے پردہ ہوتا تو مدینے کی نوجوان لڑکی میرے آقا کے سامنے آ کے کیسے کھڑی ہوتی؟ مجھے آج بات جواب دے چہرے کے پردے کا۔ سنو، میں یہ کہتا ہوں یہ منافقوں کی بحثیں ہیں جو ٹی وی پر آتی ہیں۔ آج عورت نو پردہ ہے، عورت جا نہیں سکتی قبرستان، پردہ ہے، چوری شروع جا سکتا، بے بغیرت سن، میرا آقا سامنے کھڑا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، مدینے کی لڑکی ہے، صحابیہ ہے، میرے آقا سے پوچھ رہی ہے اور اس کا چہرہ ننگا ہے، دے مک جانتے قبرہ دے بھی مک گئے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہ بی بی تو پرداری کر کے آئی، احرام بھی بی بی بن کے نہیں آئی، نیت کر کے نہیں آئی،
سرکار نے فرمایا ننگے چہرے نال مرداں چاہ رہی ہیں حرام کام کیتا ہی. میری بات سنو, میرے آقا جو اتنا اسلام بنایا مولوی خود بنایا, جنہیں خود اسلام بنایا, قیامت والا دن خدا کی بارگاہ میں یہ ملا ہی جواب دے ہوگا. امام بخاری نے فٹ نوٹ دیا ہے, یہ حج کا فٹ نوٹ دینے کی ضرورت نہیں, حضور حج ہی کو کیتا ہے. ایک کو ایت نازل ہوئی اس تو بعد کوئی پردے دا حکم نہیں کہ مت کیو, دو حکم نہیں سی, بعد وچ آ گئے ہوئے مولوی کی کہتے ہیں بعد وچ آ گئے ہوئے. فرمایا اس تو بعد ایک ہی آیت اتری, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صحیح ہے, صحیح, کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی. ساریاں آیتاں آیت نور دیاں بھی نازل ہو گئی سن مولویو, بالکل حجاب دی آیتاں بھی نازل ہو گئی سن, چادر آری عورتیں بھی نازل ہو گئی سن. خدا اور خدا کے دین کے ساتھ مذاق اڑانے والا شخص کبھی بھی ملا نہیں ہو سکتا. بی بی آئی اپنے والد دا پوچھ دی, عورت ذات تھی, بشری تقاضوں سے وہ منڈے وال ویکھن لگ پئی, منڈا بی بی وال ویکھن لگ پیا. حضور نے اپنے چچا زاد بھائی دا انج کر کے منہ موڑ دیتا. اگر عورت کے چہرے کا پردہ ہوتا میرے آقا فرماتے تو تھی آئی کیوں ہے پردے بغیر. یہ حدیث کیڑی کتاب وچ کو, بخاری شریف وچ. مولویاں دی گاند مولویاں دے سر تے مارو. اس سارے یہ اس لیے بیان کیا کہ میرے آقا کا قافلہ روانگی تھی. یہ فٹ نوٹ ہے, اگر عورت کے چہرے کا پردہ ہوتا تو مدینے کی صحابیہ جوان لڑکی ہزاروں کے مجمع میں ننگے چہرے کے ساتھ میرے آقا کے سامنے نہ آتی. آقا اکیلے تو نہیں چل رہے تھے, قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روانہ ہوئے, یمن سے روانہ ہوئے, جتوں جتوں کسی نے سنیا دنیا آ گئی. مکہ شریف اکٹھے ہونے شروع ہوئے. چلو آگے حج کے کچھ احکامات ہیں. حضور نے فرمایا جڑے قربانی لے کے آئے وہ احرام نہ کھولن, جنہاں کو نہیں قربانی وہ احرام کھول لیں. معلوم ہوا حضور کے ساتھ ایسے حاجی بھی تھے جنہیں قربانی نہیں دیتی, جنہیں قربانی مگر ان کا حج ہو گیا, حج ہو گیا. آج بھی مکے والے قربانی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, دسو اسلام دا کی بنے گا. وہ مذہب جس کا قانون شیخو پورے میں اور ہو, گجرانوالے میں اور ہو, جیلم میں اور ہو, وہ کس طرح چلے گا. مکے والے کہتے ہیں جی ہم پہ قربانی نہیں ہے, دیتے ہی نہیں. ہوں تو مدینے والے بھی کوئی نہیں دیتے. فارغ ہوئے کہندے نے لو حرم قربانی, تو باہروں جڑا غریب آوے وہ قربانی ضرور دے, وہ رج کے کھان. گوشت سستا ہوئے فریج بھر لین. میرے دوستو میرے آقا کے ساتھ اب دیکھیں, میرے آقا مینا تشریف لے گئے, میرے آقا عرفات تشریف لے گئے. میرے آقا نے جبل رحمت پہ وہ مشہور خطبہ دیا, آج بھی دنیا جاندی ہے. آج نہ مولویاں جڑے خطبہ دیندے نو جبل رحمت تو نہیں دیندے, یہ تبدیلی کر لی کہ نہیں کر لی؟ کر لی. اس جگہ جہاں مسجد نمرہ ہے میرے آقا نے آ کر نماز پڑھائی. میرے سرور کائنات اس طرح واپس ہوئے, کعبے کا طواف کیا. میرے آقا نے کعبے کا طواف اونٹنی سے بیٹھ کے کیتا ہے. کس سے؟ ہوں دسو کوئی اس مسئلے نو حل کرے. کیا اونٹنی مسجد چلے جانی جائز ہے؟ کعبے شریف اٹھنی گئی تو اس نال کوئی پابندی تو نہیں سی, کوئی پیشاب نہ کرے لد نہ کرے. اٹھنی نو وضو کرایا سی. پوچھو کوئی مولویوں کو کوئی گل پوچھو, کوئی جواب دیو. وضو کرایا سی نہیں. اس اونٹنی کو اب وضو کی حاجت نہیں رہی, جس کی کمر پہ میرا مصطفیٰ بیٹھ گیا. وہ نبی پاک پتھر پہ ہاتھ رکھ دے, پتھر پاک اونٹنی کے کمر پہ بیٹھ گیا. اس اونٹنی کا مقدر ہے قیامت تک.
دنیا کے کسی اونٹ نے کعبے کا طواف نہیں کیا ہوگا، قیامت تک اس اونٹ کا مقدر ہے جس نے کعبے کا طواف کیا، جسے میرے آقا نے بیٹھ کر وہ طواف کیا۔ پوچھے مول مقدر کہانی ہے۔ آج کہتے نہیں اینج کر کے موڑے ننگے رکھو، کیوں؟ میرے آقا نے اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف کیا۔ یہ کندھے ننگے رکھنے، یہ تو مسلمانوں نے ایک مرتبہ عمرہ کیا جب کافر مکے پر حکمران تھے، تو حضور نے کہا کہ کافروں پر روب ڈالنے کے لیے کندھے ننگے کر لاؤ تے ڈنگے ہو کہ تسی اکڑ اکڑ کے پھیرے لاؤ۔ آج کافر نہیں ویکھدے پہ، کافر نہیں پہ ویکھدے، جوان مسلمان بیٹیاں ساتھ ہوتی ہیں، جوان بیبیاں ساتھ ہوتی ہیں، موڑے ننگے کرنا بے شرمی ہے، مگر اس بے حیائی کے خلاف کبھی کسی مولوی نے آواز بلند نہیں کی۔ جو بے حیائی یہ ہو رہی ہے کہ موڑے بھی ننگے، ٹھڈ بھی ننگا، لتاں بھی ننگیاں، حاجیاں نو چادر بڑھنی، شہریاں بابوਆਂ نو نہیں آندی، جوان بچیاں طواف کرتی ہیں، جوان بچیاں سائی کرتی ہیں، مرد سائی کر رہے ہیں، ان کا کہا بھی موڑے ڈھانپ کے رکھ۔ شرم کی بات ہے، میرے آقا نے صرف پہلے عمرے کے موقع پر یہ کہا تھا، اے آج بھی موڑے ننگے کرائی پھر دیں، خدا انہاں نال نبڑے گا۔ میرے آقا نے اگر موڑے ننگے رکھ کے آکڑ آکڑ کے ٹرنا ہوتا تو میرے آقا چلتے نا۔ میرے آقا نے تو اونٹنی پہ مکے کعبے کا حج کا طواف تو اونٹنی پہ کیا، سواری پہ کیا ہے۔ صحیح ہے، ماشاء کیا بات۔ صحابہ نے پیدل کیا، میرے آقا نے دعائیں کی۔ اس موقع پر میرے آقا نے منا میں پوچھا کہ آج کون سا دن ہے۔ یہ بھی کوئی گل ہوندی؟ ساری دنیا نو پتہ ہوندا ہے۔ اج نو چندہ بودھے آئے ہو سارا نو پتہ ہونا، نہ پتہ ہوندا تے آندے کیوں؟ حج دا مقام ہوئے تے حضور پوچھن دن کیڑا؟ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر، صدیق اکبر نے اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جو۔ فرمایا مہینہ کیڑا؟ سارے حج کرن آئے سن۔ فرمایا اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے۔ فرمایا جگہ کیڑی ہے؟ منا میں کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، جگہ کیڑی ہے؟ خدا بہتر جانتا ہے، دن کیڑا ہے؟ خدا بہتر جانتا ہے، مہینہ کیڑا ہے؟ جواب نہیں دیا، جواب آج پوچھو کہنے صحابہ کہتے سرکار آج فلانا دن ہے، سرکار حج دا مہینہ ہے، سرکار مناج کھلوتے ہیں، کوئی بھولے کی علی گل ہے؟ کوئی نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر خود فرماتے ہیں میں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کیا بات۔ فرمایا میں جواب اس لیے دیا، دن پتہ سی پر میں سوچیا سرکار آج دن بدلن لگے، مہینہ پتہ سی میں سوچیا سرکار مہینہ بدل سکتے ہیں۔ حج دا مہینہ وہی ہوئے گا جڑا سرکار دے منہ چوں نکلے، دن ہوئے ہوگا جڑا سرکار دے جگہ دا نام بدل دیں، دنیا کیا کر سکتی ہے؟ میرے آقا بدل دیتے قیامت تک بدل جاتا۔ اے نہیں کیا دن کیڑا ہے، اے نہیں کیا مہینہ کیڑا ہے، اے نہیں کیا جگہ کیڑی؟ فرمایا اللہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، جاؤ۔ کیا عشق تھا، ان کو پتا تھا شاید سرکار بدل دیں، آئندہ فلانے مہینے جا جانا، آج تو ہے مہینہ نہ ہوئے گا، دن کا نام بدل دیں، جگہ کا نام بدل دیں۔ میرے آقا زمانے کو بدل سکتے ہیں، زمین کو بدل سکتے ہیں، وقت کو بدل سکتے ہیں، مقام کو بدل سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، ورنہ جواب دیتے، ورنہ جواب دیتے۔ یہ اختیار مصطفیٰ کی بات ہے۔ آپ اور میں دن بدل نہیں سکتے، اتوار رہنا ہے، میرا مصطفیٰ اتوار نو منگل کر دے، منگل ہو گیا۔ ہم مہینہ نہیں بدل سکتے، میرا آقا مہینہ بدلے گا، بدل جائے گا۔ ہم مکہ منا عرفات نہیں بدل سکتے، میرا آقا بدل دے، نام بدل جائے گا۔ صحابہ کا ایمان تھا، زمانہ ہو، وقت ہو، زمین ہو، کوئی چیز ہو، میرا مصطفیٰ جو چاہے گا اس کا وہی نام ہوگا۔ یہ محبت مصطفیٰ کی بات ہے، محبت مصطفیٰ کی بات ہے۔ میرے دوستو پتہ نہیں وہ صحابہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کا امام میرے آقا ہوگا۔ ہاں میرا امام میرا آقا ہوگا۔ آج نمازیاں کو گزرو، نمازی لتوں پھاڑ لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں
میں اپنے کھوتے تے چڑھ کے مناج سرکار نماز پڑھا رہے سن تے ساری جماعت دے اگوں لنگیا، ساری جماعت دے اگوں لگے مولوی سیاںا ہے نا، بندہ نہیں لنگن دیندا، کھوتا لنگ جائے کتا لنگ جائے کہندا خیر ہے، کچھ نہیں آندا کی کیا کچھ نہیں آندا کتا لنگ جائے خیر ہے، کھوتا لنگ جائے خیر ہے، خبر بندہ نہ لگن دی سبحان کیوں جی کدی اج تک کسی کیا کو کتا لنگ جائے نماز خراب ہوندی ہے؟